بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد غوث اعظم بمن بیسر اسامہ مدد قبل دی مدد کعبہ ایما مدد یا صاحب الناہور کلی ناصر فی السمع والاعضاء وحسن الباصر وبطول عمر اللہ بعمر قاصر یا مجمع الخیرات عبد القادر رضی اللہ عنہما حافظ بحکم نیابت عنکم یا صحابہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کہ ہم اور آپ یہاں آج عقائد کے تعلق سے کچھ باب کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے بیکاز یو نو ٹوڈے فرام آل دا سائڈس وی گیٹ آبجیکشنس، خاص کر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایگزالٹڈ پیرنٹس کی بات آتی ہے. So people without any hesitation they try to say معاذ اللہ وہ تو کافر ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ لینے کے تعلق سے بات ہوتی ہے تو فوراً this is حرام، this is شرک، وسیلہ جائز نہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو غیب کا علم دیا ہے، تو اس پر بھی how is it possible? Whereas these things are proven from the Quran and the ahadith of Rasul Kareem sallallahu alayhi wasallam. So this is the need of the time, that in order to protect our aqidah, protect our iman and the iman of our offspring until qiyamah, ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عقائد اہل سنت کو سیکھیں. اور ماشاءاللہ یہاں اس گروپ میں کافی لوگ آلریڈی علماء، سادات اور پڑھے لکھے لوگ جو عقائد سے واقف ہیں. پھر بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ شرف بخشا کہ ہماری اس سیشن میں وہ شامل ہوئے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج ہمارا ٹاپک رہے گا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین. اینڈ the reason behind this topic is میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے خوش کیا جائے، اس لیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کا تذکرہ کریں. Obviously, if anyone speaks about our parents, we will be pleased. And when we talk about the exalted parents of Rasul Kareem sallallahu alayhi wasallam, we will definitely seek the pleasure of Allah and His Rasul sallallahu alayhi wasallam. So before we go to the other topics, inshallah, in coming sessions, I would like to summarize on this topic first. Remember one thing, those who object کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین معاذ اللہ یہ جہنمی ہے، کافر تھے، ان کے پاس مینلی صرف دو حدیث ہے. They come up with only two narrations. اس میں ایک یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کہاں ہے؟ Then the answer was ان ابی و اباک فی النار، میرا باپ اور تیرا باپ دونوں آگ میں ہیں. اور دوسری نریشن، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور پر تشریف لے گئے، اور انہوں نے سرکار علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ اجازت دے دے کہ میں میری والدہ کے لیے یا والدین کے لیے بخشش کی دعا کروں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور عرضی پیش کی کہ یا اللہ مجھے اجازت دے کہ میں ان کی قبر کی زیارت کروں. اس پر اللہ تعالیٰ نے پرمیشن دے دی. So now these two narrations, one ان ابی و اباک فی النار، میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنم میں ہیں، اس کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھا حضور علیہ السلام نے خود فرما دیا میرا باپ جہنم میں ہے، then why don't you believe in this? And secondly, when Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam was not given permission to seek forgiveness for his mother, تو اس سے یہ derive کرتے ہیں کہ because she was a non-believer, that is why Allah Ta'ala did not grant the permission. Now before answering these two hadiths, whereas the answers are in the same hadith,
انہی دو حدیث میں ہمارا عقیدہ ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین مسلمان ہیں اور جنتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں بیکاز لاجیکلی آلسو وی شوڈ تھنک ان لائٹ آف دی حدیث آف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آج کا زمانہ ایسا ہے کہ کسی کو آپ لاجیکلی سمجھائیں گے اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں باتیں کریں گے، دے ول ٹینڈ ٹو انڈرسٹینڈ۔ ہاں، اگر وہ ضد میں آ گئے، ایڈمنٹ رہے اپنے بلیف میں، دین کانٹ ہیلپ۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ واقعی میں اوپن مائنڈ رہ کر سننا ہے، سیکھنا ہے، اگر اس ارادے سے آئیں گے تو ضرور انشاءاللہ ان کو سیکھنے کو ملے گا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، جس کا مفہوم یہ کہ اے میرے نبی مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ So Allah swears by the city Makkah. Question arises, مکہ شریف میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی؟ تو اب آپ خود دیکھ لیں، قرآن کریم ہی سے پوچھ لیں کہ وجہ اس میں کیا ہو، حکمت کیا ہو سکتی ہے۔ تو قرآن کریم دیکھتے ہیں تو اس آیت کریمہ کے بعد یہ نہیں ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم، اس لیے کہ یہاں کعبۃ اللہ شریف ہے، حالانکہ کعبۃ اللہ شریف کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، اللہ سے نسبت جوڑی گئی ہے۔ اس لیے قسم ہے کہ یہاں عرفات کا میدان ہے، اس لیے قسم ہے کہ صفا اور مروہ ہے، جس کے بارے میں رب نے خود فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے، سمبلز آف اللہ۔ لیکن آپ قرآن دیکھیں گے تو اللہ نے یہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم بیکاز او مائی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یو ڈویل ان دس سٹی، آپ اس شہر میں ہیں، یو آر ان دس سٹی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین جس جگہ پر ہیں اس کی عظمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائی کہ اے حبیب چونکہ آپ مکہ شریف میں رہتے ہیں اس لیے مکے کی قسم اللہ تعالیٰ نے یاد فرمائی۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کریم کی روشنی میں ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ تو کیا پتا چلا جہاں حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین لگ گئے وہ جگہ عظمت والی ہو گئی۔ اینڈ اگین صحیح بخاری ہے، دیگر کتب احادیث ہے، یہاں تک کہ مدینہ شریف میں جو ترکیوں کا کنسٹرکشن ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے کئی حدیثیں، جب حاضری کے لیے جاتے ہیں تو کئی حدیثیں آپ کو ایک ایک دروازے کے اوپر نظر آئے گی۔ اس میں ایک حدیث یہ ہے کہ شفاعتی یوم القیامت حق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم states that my شفاعت on the day of judgment is a reality، میری شفاعت حق ہے۔ فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، جو میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا اسے میری شفاعت سے حصہ نہیں ملے گا۔ So the one who believes in my شفاعت will get my intercession، the one who doesn't believe he will have no share from my شفاعت۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک لکھی گئی ہے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم یہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، گارڈن فرام the gardens of جنہ۔ کون سی جگہ؟ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان۔ اب کیا پتہ چلا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص اس جگہ کو جنت کیوں فرمایا؟ اس میں علماء کرام حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے قریب 10 سال کی مبارک زندگی مدینہ شریف میں تھی، تو نماز کے لیے دن میں 5 بار کے حساب سے دیکھا جائے تو غزوات جنگ وغیرہ ہٹا کر دیکھا جائے تو کئی سال سرکار علیہ السلام 5 وقت اپنے مبارک حجرے شریف سے منبر شریف کی طرف تشریف لے گئے، آنا جانا۔ صحابہ کرام جب مسجد میں حضور علیہ السلام سے ملنے آتے تو ان کو تعلیم دینے کے لیے، نصیحت فرمانے کے لیے سرکار علیہ السلام پھر تشریف لے جاتے، پھر تشریف لاتے۔ تو اس طرح بار بار آنا جانا ہوا۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جس جگہ کو ہمارے نبی کے قدم چومنے کا زیادہ موقع ملا۔
So this place which got the opportunity to kiss the blessed feet of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam more than others, उस जगह को अल्लाह ताला ने जन्नत का बाग बना दिया। अच्छा, एक और चीज है, ये मसनवी शरीफ में भी है और दूसरी किताबों में भी है। गालिबन इमाम अबू नुआइम ने इस रिवायत को नकल फरमाया है। वो ये है कि एक बार हजरत अनस रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, उनके घर में सहाबी रसूल ने अपने घर में दावत की थी। अच्छा, ये अबू नुआइम में भी है, कसाइस कुबरा में भी है इमाम जलालुद्दीन सुयूती की, और मसनवी शरीफ में मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने भी लिखा है रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। तो हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर में दावत की थी। तो जब लोग तशरीफ लाए, सहाबा ताबईन, जाहिर है एक सहाबी ने दावत की थी तो उनके खुद्दाम भी रहे होंगे, ताबईन भी रहे होंगे। तो दावत में जब खाना पेश किया गया तो सालन कुछ गिर गया था दस्तरखान में। तो हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अपनी खादिमा को हुक्म दिया कि इस दस्तरखान को आग में डाला जाए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आग में कपड़ा डालने से तो जल जाना चाहिए, लेकिन सहाबा और ताबईन जो वहां मौजूद थे वो फरमाते हैं कि हमने देखा कि सालन जो था वो तो क्लीन हो गया, यानी कपड़ा क्लीन हो गया, साफ हो गया, जो गिरा हुआ सालन था उसका निशान खत्म हो गया, लेकिन कपड़ा जला नहीं। तो उन लोगों ने हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि ए सहाबी रसूल, ये क्या हिकमत है कि कपड़ा जला नहीं जबकि उसमें जो सालन लगा हुआ था वो साफ हो गया। तो हजरत अनस रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि बारहा ऐसा हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कपड़े से अपने मुबारक मुंह को साफ फरमाया। तो जिस कपड़े में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ और मुंह मुबारक के लिए यूज फरमाया, उसको भी अल्लाह ताला ने आग से हिफाजत में रखा। फिर एक और हदीस पाक तिरमिजी शरीफ की, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ला तमस्सुन नारु मुस्लिमन रआनी औ रआ बर रआनी। क्या मफहूम हुआ कि आग उनको ना छुएगी जिन्होंने मुझे देखा, यानी सहाबा को आग नहीं छुएगी, और जिन्होंने उनको देखा, जिन्होंने मुझे देखा, यानी सहाबा को देखने वाले ताबईन भी जहन्नम से आजाद हैं। अब इसकी शरह में सहाबी की डेफिनेशन पहले किया है, ईमान की हालत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाना और ईमान की हालत में वफात पाना। ताबईन की डेफिनेशन क्या है, ईमान की हालत में सहाबा किराम की खिदमत करना और ईमान की हालत में वफात पाना। अब तमाम सहाबा, अब सहाबा की डेफिनेशन में जब ये आ गया तो जितने भी सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम के हैं वो सब के सब जन्नती इन लाइट ऑफ दिस हदीस और इन लाइट ऑफ द कुरान एज वेल। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने तमाम हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा से जन्नत का वादा फरमा दिया। रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इन तमाम से राजी, वो अल्लाह से राजी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम से आजादी का परवाना दे दिया, खुशखबरी दे दी, बशारत दे दी। और इसमें सिर्फ सहाबा नहीं है, और आमर रआनी, जिन्होंने मेरे सहाबा को देखा, देखने वालों को देखा, उनको भी आग ना छुएगी। तो ताबईन वो भी जहन्नम से पाक। और इस हदीस में इमाम तिरमिजी ने फरमाया कि हदीस के रावी खुद फरमाते हैं कि मैंने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह अन्हु जो सहाबी है उनकी जियारत की है। तो वो ताबई हो गए, और उनको देखने वाले कहते हैं, उनके सामने बयान करते हैं, जैसे रिवायत में इसी तिरमिजी शरीफ में है, मैं इंशाल्लाह स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। वो फरमाते हैं कि ताबई को तबा ताबई ने देखा, जबकि इस हदीस में तबा ताबई का जिक्र अपेरेंटली नहीं है, सहाबा और ताबईन का जिक्र है। लेकिन तबा ताबई के बारे में फरमाते हैं कि आपने मुझे देखा तो हमें अल्लाह से उम्मीद है कि हम सबको अल्लाह ताला जहन्नम से नजात अता फरमाएगा। यानी ताबईन का ये अकीदा कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के देखने वाले वो इतने खुश नसीब है कि उनको देखा जाए तो हम जन्नती बन जाए, और हमें देखने वालों से भी उम्मीद रखी जाए कि अल्लाह ताला इनको भी जन्नती बना दे। सुभान अल्लाह, ये हमारे बुजुर्गों का अकीदा था। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
کو جن دائیوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی تھی ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ بہت شرف کے ساتھ ان کا تذکرہ، جیسے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ہوتا ہے، اور بھی دیگر دائیوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے نوازا، کیوں؟ بینگ کنیکٹڈ وتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب کیا پتا چلا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین جس جگہ پر لگ گئے وہ جنت کا باغیچہ بن گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ہاتھ اور مبارک منہ جس کپڑے میں لگ گیا وہ آگ سے پاک ہو گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے دیکھا وہ بھی جہنم سے آزاد، اور حضور کو دیکھنے والوں کو جنہوں نے حالت ایمان میں دیکھا وہ بھی جہنم سے آزاد۔ تو اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس بطن اقدس میں قریب 9 ماہ رہے، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے تعلق سے جہنمی کہنا یہ کون سا انصاف ہے؟ جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے میں مجھے بہتر لوگوں میں سے مبعوث فرمایا۔ I was sent from the best of the people۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قرنن بعد قرنن، ہر زمانے میں بہتر لوگوں میں اللہ نے مجھے بھیجا، یہاں تک کہ میں حاضر ہوں، یعنی دنیا میں آیا ہوں بہتر لوگوں کے تھرو، بہتر لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم۔ اب قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایک بندہ جو مسلمان ہے وہ اگر غلام بھی ہونا، even if he is a slave, he is better than مشرک، آزاد مشرک سے، آزاد کافر سے ایک سلیو مسلمان بہتر ہوتا ہے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، تو لفظ خیر مسلمانوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ کفار کتنا بھی آزاد ہو وہ خیر میں نہیں آتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بہتر لوگوں میں سے ہوں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو اگر کسی نے معاذ اللہ کافر کہا تو ان کو بہتر کہنا یہ قرآن کے خلاف ہوگا۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انما المشرکون نجس، بے شک مشرکین یہ نجس ہے، امپیو ہے۔ تو جب پیگنس مشرکین امپیو ہے اور حضور علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد کو پاک فرمایا، so now you have to come to this conclusion, that is those who object کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے خلاف گئے، اللہ نے جن کو ناپاک فرمایا ان کو حضور پاک فرما رہے ہیں۔ اگر حضور کے والدین معاذ اللہ مشرک ہوتے، کافر ہوتے، آبا و اجداد کافر ہوتے، تو اب یہ قرآن کے خلاف حضور علیہ السلام گئے نا، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے قرآن کریم ایسا سکھا دیا کہ حضور تو بھولنے سے بھی پاک ہے۔ دلیل اللہ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، او مائی حبیب وی ول میک یو ریڈ، ہم آپ کو پڑھائیں گے، ایسا پڑھائیں گے فَلَا تَنْسَى، اے مائی حبیب، او مائی حبیب یو ول نیور فورگیٹ، ہم ایسا پڑھائیں گے کہ آپ ہرگز نہ بھولیں گے۔ الا ما شاء اللہ، اے میرے حبیب اگر آپ سے بھول ہوئی بھی نا تو اللہ کی مرضی سے ہوگی۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ میں بھولتا نہیں ہوں، مجھ پر بھول اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے تاکہ میرے بھولنے سے ایک سنت قائم ہو جائے۔ تو سرکار علیہ السلام بھولنے سے پاک ہیں، تو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حضور علیہ السلام کو قرآن کی اس آیت کا علم نہیں تھا، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حضور علیہ السلام اس حکم کو بھول گئے کہ اللہ نے فرمایا مشرکین نجس ہے۔ تو اب ماننا پڑے گا کہ سرکار علیہ السلام جب قرآن کریم جانتے ہیں، اس کے بعد بھی فرمایا کہ میں پاک لوگوں میں سے، بہتر لوگوں میں سے بھیجا گیا ہوں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین یہ مسلمان۔ پھر حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں 7 ایسے لوگ ضرور زمین میں رہے ہیں، ڈیورنگ ایوری ایرا 7 people، such 7 people ہمیشہ ایسے رہے ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو قائم رکھا، او کما قال۔ تو 7 لوگ ہمیشہ رہے جو نیک لوگ تھے، جن کے صدقے میں اللہ نے زمین کو قائم رکھا۔
تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میرے آبا و اجداد، میرے امہات یہ فرماتے ہیں کہ میرا نور پاک باپوں کی پشتوں سے منتقل ہوا اور پاک ماؤں کی رحموں سے منتقل ہوتا آیا۔ تو سرکار علیہ السلام سب کو پاک فرما رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے کہ کم سے کم 7 ایسے لوگ ہر زمانے میں ضرور تھے جن کے سبب سے دنیا اللہ نے قائم رکھی ہے۔ تو اب نچوڑ کیا ہوا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا رضی اللہ عنہا تک جتنے بھی لوگ تھے وہ ہر زمانے میں بہتر لوگوں میں سے تھے۔ اب اس کو حدیث سے سمجھ لیتے ہیں بخاری شریف کی کہ اللہ نے مجھے بہتر لوگوں میں سے مبعوث فرمایا۔ ایک اور روایت ہے، بسم اللہ الرحمن ایک اور روایت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک موقع پہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا قلبت مشارق الارض ومغاربها، یا رسول اللہ میں نے پورے ایسٹ کو بھی چھان ڈالا، ویسٹ کو بھی چھان ڈالا، مشرق بھی دیکھ لیا، مغرب بھی دیکھ لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہتر میں نے مشرق و مغرب میں کسی کو نہ پایا، اور آگے فرماتے ہیں کہ آپ کے خاندان سے بہتر خاندان میں نے کسی کو نہیں پایا یا رسول اللہ۔ اب اس حدیث پاک کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز میں کیا خوب فرمایا۔ فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے، سدرہ والے سدرۃ المنتہا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا اسٹیشن ہے، یہی بولے سدرہ والے، کیا بولے؟ چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، یا رسول اللہ پورے جہان کو میں نے چھان ڈالا، تیرے پائے کا نہ پایا، آپ جیسا میں نے کسی کو پایا ہی نہیں، اور کیسے پاتا یا رسول اللہ؟ تجھے یک نے یک بنایا، اللہ ایک ہے اور مخلوق میں اللہ نے آپ کو بھی ایسا بنایا کہ آپ کا مثل کوئی ہے ہی نہیں۔ یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اب اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان بہتر، اور ایک جگہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے بہتر میں فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے خاندان بنائے تو مجھے بہتر خاندان میں پیدا فرمایا، قبیلہ بنا تو مجھے بہتر قبیلے میں رکھا، اس طرح کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں انا خیرکم بیتا و خیرکم نفسا، کہ میں فیملی کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں اور ذات کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ تو سرکار علیہ السلام ذات کے اعتبار سے تو بہتر ہیں، اپنی فیملی کے اعتبار سے بھی بہتر فرماتے ہیں، اور قرآن فرماتا ہے مشرکین نجس ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ میرا خاندان بہتر ہے۔ تو اب ماننا پڑے گا کہ سرکار علیہ السلام چونکہ قرآن کریم کے خلاف جا نہیں سکتے، اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا کہ حضور علیہ السلام نے قرآن کے خلاف لوگوں کو تعلیم دی تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اب جب ماننا پڑے گا کہ سرکار علیہ السلام قرآن کے خلاف نہیں کر سکتے، تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین یہ مومن تھے۔ اچھا، یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب ایک اور بات یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ کیا کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا دیں گے، فتردا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کچھ حدیث پاک آئی ہیں جہاں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرما دیا کہ وہ مجھے اتنا دے گا کہ میں راضی ہو جاؤں، میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کا اعلان اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک میرا ہر امتی جہنم سے نکل کر جنت میں داخل نہ کیا جائے۔ کیا رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طرح فرماتے ہیں کہ جب تک میرا کوئی بھی امتی جہنم میں رہے گا میں راضی ہونے کا اعلان نہیں کروں گا۔ تو کیا پتہ چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
نہ آپ کو جہنم میں رکھنا پسند کریں گے، نہ ہمیں جہنم میں رکھنا پسند کریں گے. تبھی تو شفاعت ہے. کسی کی شفاعت اس طرح ہوگی کہ بے حساب بخش دیے جائیں گے، کچھ لوگوں کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، اور تخفیف کے بعد ان کو شفاعت سے جو ہے نا جنت دی جائے گی. کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، حکم ہو گیا کہ جہنم میں لے جاؤ. پھر کچھ چھٹی دی جائے گی، کچھ پیپرز دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تیری شفاعت ہو گئی، بخشش ہو گئی. پھر ان کو جنت میں بھیجا جائے گا. سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایسے عاجزی پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری بھی ایک خواہش ہے کہ فرشتے اگر مجھے جہنم کی طرف لے کے جائے، حالانکہ وہ ایسے ہیں کہ ان کے صدقے میں ہمیں جنت ملنی ہے، لیکن ان کی عاجزی، ہمارے بزرگوں کی عاجزی، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمنا ہے فرمائے، میری یہ تمنا ہے کہ حضور مجھ سے فرمائے، تمنا ہے فرمائے وہ روز محشر بروز قیامت حضور مجھ سے اس طرح فرمائے، یہ تیری رہائی کی چھٹی ملی ہے، لو ارزا تمہاری رہائی کی یہ چھٹی مل گئی ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ بھی حدیث پاک کا ترجمہ کہ سرکار علیہ السلام کی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ جہنم کی طرف لوگوں کو لے جایا جائے گا اور چھٹی دی جائے گی، جنت کا پروانہ دیا جائے گا. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، اور جو آلریڈی جنتی ہیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کے درجات کو مزید بلند کیا جائے گا. یہ انشاءاللہ ہم شفاعت کا جب چیپٹر آئے گا تو اس میں کچھ تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. تو ان شارٹ یہ کہ آپ کا جہنم میں رہنا، میرا جہنم میں رہنا حضور پسند نہیں فرمائیں گے. تو آپ کے والدین کا جہنم میں رہنا، ہمارے والدین کا جہنم میں رہنا نبی پسند نہیں فرمائیں گے. تو جس نبی کو یہ منظور نہیں کہ ہم اور ہمارے والدین، ہمارے اقربا جہنم میں رہیں، کیا وہ نبی چاہیں گے کہ ان کے والدین جہنم میں رہیں؟ سبحان اللہ. اچھا، اب یہ جو دو حدیثوں کے بارے میں نے تذکرہ کیا، ان ابی و اباک فی النار، کہ میرا باپ اور تیرا باپ جہنم میں ہے، اس پر ایک مختصر سا ایزی جواب آپ اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ کوئی آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کرے تو آپ جواب دے سکے. اگر کسی وجہ سے جواب نہ دے سکے تو کم سے کم ذہن میں بات محفوظ ہو کہ he is trying to misquote whereas the answer is available in this hadith itself. وہ کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان والدی نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا ان ابی. عربی میں ابی کا لفظ جو ہے نا، والد کو بھی کہا جاتا ہے، چچا کو بھی کہا جاتا ہے، دادا کو بھی کہا جاتا ہے. جیسے قرآن کریم میں آباءنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، تو لفظ آبا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھائی ہیں. تو بھائی یعنی جنہوں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ہے حضرت اسحاق علیہ السلام. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ آبا کا لفظ استعمال فرما کے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، تو اپنے دادا کو بھی آبا کہا، اب کہا، اپنے والد اسحاق علیہ السلام کو بھی ابی کہا، اور اپنے چچا اسماعیل علیہ السلام کو بھی ابی کہا. تو قرآن کی روشنی میں والد، دادا، چچا تینوں کو لفظ ابی کہا جا سکتا ہے، لیکن لفظ والد یہ صرف اور صرف سگے باپ کو کہا جائے گا. یہاں حضور علیہ السلام نے ان والدی نہیں فرمایا، ان ابی فرمایا. اب اس پر قرآن کریم سے یہ لوگ اگر بات کریں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ بتوں کی پوجا تم لوگ کرتے ہو. جب اس طرح سوال فرمایا تو کہتے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر تو کافر تھا، اور نص قرآن سے ہے کہ آزر یہ کافر تھا. تو تم کیسے کہتے ہو کہ حضور علیہ السلام کے تمام آبا و اجداد مسلمان ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام حضور علیہ السلام کے داداؤں میں سے ہیں، تو ان کے والد کے بعد ہی آدم علیہ السلام تک پہنچیں گے، تو ایک بیچ میں تو کافر آ گیا آزر. یہ آبجیکشن کرے تو آپ کو جواب یہ دینا ہے کہ وہاں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ کا لفظ ہے، وہاں والد کا لفظ نہیں ہے.
تو ماننا پڑے گا کہ یہاں والد مراد نہیں چچا مراد ہے. کیوں؟ عربی میں چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور اس کی تفسیر دیکھ لیجئے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام نہیں ہے بلکہ تارخ ہے. اچھا، اب کافروں کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ منع ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا فرمائی. آیت کریمہ کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. اے اللہ مجھے بخش دے. ابراہیم علیہ السلام تو گناہوں سے پاک ہے، ہر نبی معصوم ہوتا ہے. تو بخشش کی دعا کرنا یہ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ دعا کرنے سے بخشش کی گناہ ہے تبھی دعا کرتے، نہیں. مغفرت کی دعا، استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرماتا ہے، اور استغفار کی برکت سے روزی میں برکتیں ہوتی ہیں. استغفار کی برکت سے بلا اور مصیبت سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی کہ استغفار کیا کرو، والدین کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو، چاہے وہ دنیاوی زندگی میں ہو چاہے وفات پا چکے ہو. اور یہ مانا لینا کہ بیکاز they were sinners that is the reason he sought forgiveness، یہ غلط ہوگا. کیوں؟ استغفار کی برکت حدیث پڑھ کے دیکھ لیجئے. استغفار کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، روزی میں برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جو بندے کے گمان سے باہر ہوتا ہے، اور بلا مصیبت سے پریشانیوں سے اللہ نجات عطا فرماتا ہے. then how can you derive no because he was a sinner only he sought forgiveness؟ تو یہ حدیث اور قرآن کے خلاف جانا ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کی تو ان کے درجات کی بلندی، اور فرماتے ہیں ولی والدی. تو یہاں والدین کا نام لیا ہے، لفظ والد ہے، ابھی نہیں ہے. تو کیا پتا چلا معاذ اللہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے والدین کافر ہوتے تو مغفرت کی دعا کیوں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ اور یہ آیت کریمہ اللہ نے قرآن میں رکھا تو اللہ کو بلیم کریں گے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اب ماننا پڑے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین یہ مسلمان تھے. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، جس کا مفہوم یہ کہ اے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ شریف کی تعمیر کر دی تب یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ میری اولاد میں سے ایک جماعت کو ہمیشہ مسلمان رکھنا، اور اس مسلمان جماعت میں سے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اس مسلمان جماعت میں سے تیرے رسول کو بھیجنا جو لوگوں کے سامنے تیری آیتوں کو تلاوت کرے، انہیں علم سکھائے، قرآن سکھائے، حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب سکھائے، وَالْحِکْمَةِ انہیں حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ یا اللہ انہیں پاک کرنے والے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی صفت بھی بیان کر دی، کوالٹی، ایٹریبیوٹ، کہ سرکار علیہ السلام علم و حکمت سکھانے والے اور لوگوں کو پاک کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی صفت سے نوازا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کہ یا اللہ میری اولاد میں ہمیشہ ایک جماعت مسلمانوں کی رکھنا، ان میں سے تیرے رسول کو بھیجنا. تو حضور علیہ السلام کے والدین ان کی اولاد میں سے، اگر حضور علیہ السلام کے والدین معاذ اللہ کافر ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ رد فرما دیتا کہ اے میرے نبی، اے میرے خلیل، اگرچہ آپ نے یہ دعا کی ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. ایسا تو نہیں ہے قرآن میں. اللہ نے اس آیت کریمہ کو، ان کی دعا کو قرآن کریم میں رکھا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے بارے میں کہا لِأَبِيهِ آزر، اور جہاں والد کی بات آئی وہاں مغفرت کی دعا کی گئی ہے. اور سرکار علیہ السلام نے یہاں ابی کا لفظ استعمال فرمایا. تو اب ماننا پڑے گا کہ جب کہ حضور نے فرما دیا میرے والدین سب طیب و طاہر پاک ہیں، میں پاک باپوں کی پشتوں سے، پاک ماؤں کے رحموں سے اللہ نے مجھے بھیجا، ہر زمانے میں بہتر لوگوں کے ذریعے میں آیا، تو اب ماننا پڑے گا کہ سرکار علیہ السلام چونکہ قرآن کے خلاف جان نہیں سکتے، قرآن نے مشرکین کو نجس فرمایا، سرکار علیہ السلام اپنے آبا و اجداد اور امہات کو پاک فرماتے ہیں، تو اس کا مطلب اس حدیث میں ان ابی سے مراد والد نہیں ہے بلکہ چچا مراد ہے. اب دوسری بات،
थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ओनली कि यहाँ वालिद ही मुराद है, तो हम इस रिवायत को यानी इस रावी को रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे? जाहिर है कुरान करीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हम जब तक किसी कौम में रसूल ना भेजे हम लोगों को अजाब नहीं देते, हत्ता नबअस रसूला। तो मुझे बताइए, हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हुमा के दौर में कोई रसूल थे? तो जब कोई रसूल नहीं थे और उन्होंने बुतों की पूजा नहीं की, अल्लाह पर ईमान रखा, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं की, तो वो मुवहिद हुए। जब मुवहिद हुए तो जहन्नमी कहने का हक हमें किसने दिया? अगर कोई हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन को काफिर कहता है तो उनसे आप पूछे कि एक दलील लाओ कि उन्होंने बुतों की पूजा की थी। कोई भी एक दलील दिखा दो कि हजरत अब्दुल्ला ने बुतों की पूजा की, सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा ने बुतों की पूजा की थी। नहीं, कोई भी एक दलील नहीं है, हो भी नहीं सकती। क्यों? अब अंदाजा तो कर ले, नाम से अब्दुल्लाह का मतलब क्या हुआ? अल्लाह का बंदा। आमिना का मतलब क्या हुआ? अमन वाली। तो नाम ही बता रहे हैं कि ये मुसलमान थे। और फिर सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके विसाल शरीफ से पहले, सैयदा आमिना के विसाल शरीफ से पहले कुछ बातें फरमाई थी। आला हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाहि अलैह की किताब शुमूलुल इस्लाम लि उसूलिर रसूलिल किराम पढ़ लीजिए। उर्दू में तो है, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन मौजूद है। उसमें आखिर में लिखा है रेफरेंस के साथ कि सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुछ बातें फरमाई। उसमें एक इस तरह भी है कि तेरी वजह से मेरा नाम रोशन रहेगा, यानी वो ये जानती थी कि ये नबी है। तो उनका तो अल्लाह पर ईमान था, तो हमने कैसे कह दिया वो काफिर है माअज़ल्लाह, जबकि कोई दलील नहीं। बुतों की पूजा वाली दलील ले आओ। यहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं कि मेरे आबा व अजदाद, सिर्फ माँ बाप की बात नहीं, ऑल द फोर फादर्स, ऑल द फोर मदर्स, ये पाक। और दूसरी जगह फरमाते हैं कि तमाम मेरे आबा व अजदाद निकाह के जरिए ही हुआ है, किसी ने भी जिना नहीं किया। और इस तरह भी फरमाया कि जाहिलियत के जमाने के गुनाहों से मेरे वालिदैन पाक थे। और ये भी फरमाया मेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला तुम सब के बापों से बेहतर है। तो जमाने जाहिलियत में सबसे बड़ा क्या गुनाह था? जिना, ये कॉमन था, तो उससे पाक। और जाहिलियत में बुतों की पूजा होती थी। सरकार अलैहिस्सलाम जब जाहिलियत के गुनाह से पाक थे तो बुतों की पूजा से भी पाक थे। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम इन फरामीन को, एक तो मैं बेहतर लोगों में, मेरा खानदान बेहतर, घर के हिसाब से मैं बेहतर, जात के हिसाब से मैं बेहतर। फिर कुरान में अल्लाह ने फरमाया वतक़ल्लुबक फ़िस्साजिदीन। ये तमाम आयतें और हदीसें आपके नोट्स में मौजूद है, मैं बस समराइज कर रहा हूँ। इसकी तफसीर में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा इस तरह फरमाते हैं, तफसीर उठाकर देखिए कि यहाँ वतक़ल्लुबक फ़िस्साजिदीन मफ़हूम क्या है कि अल्लाह फरमाता है ए मेरे हबीब, हम आपको देख रहे हैं, साजिदीन में से आप पर हमारी इनायतें हैं, साजिदीन लोगों में से आपका नूर मुंतकिल होता हुआ आ रहा है। इस तरह हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम आबा व अजदाद ये साजिदीन में से थे। अल्लाह ने फरमाया कि हम आपको साजिदीन में से देखते हैं, साजिदीन के जरिए हमने आपको पैदा फरमाया, दुनिया में भेजा है। तो इस कुरान करीम की आयत का मफहूम और तफसीर पढ़ लेंगे तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने भी माँ बाप हैं, दादा दादी, नाना नानी, जितने भी आबा व अजदाद उम्महात हैं, सब के सब पक्के मुसलमान, साजिदों में से अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा है। तो अब इन आयात और इन अहादीस तय्यबा एक तरफ, और ये एक रिवायत एक तरफ के मेरा बाप और तेरा बाप, जबकि यहाँ बाप से मुराद चचा भी है। तो अब अगर थोड़ी देर के लिए मान ले कि यहाँ वालिद ही मुराद है तो यू शुड रिजेक्ट दिस नरेटर। क्यों? इतनी आयतों को इनकार करना, इतनी हदीसों को इनकार करना वो आसान है, या एक रावी को इनकार करना ये आसान है?
تو ایک راوی کو انکار کر دیں گے تو تمام آیتوں پر عمل ہو جائے گا، یقین ایمان ہو جائے گا، اور تمام احادیثوں پر ماننا ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ہم تمام آیتوں کو بھی جھٹلائے، تمام حدیثوں کو بھی جھٹلائے، ڈیو ٹو اینیموسٹی نا۔ یہ اینیموسٹی چاہیے کیوں ہم کو؟ وہ بھی حضور کے والدین کے تعلق سے۔ اچھا، پھر دوسری روایت یہ ان ابی و ابا کا فی النار، اس حدیث پر محدثون کا کلام بھی ہے کہ دوسری روایت میں لفظ ان ابی نہیں ہے۔ تو ایک روایت میں ان ابی ہے، دوسری میں نہیں ہے، اور ابی سے مراد چچا بھی ہے، اور اس کے مقابلے میں کئی حدیثیں، کئی آیات موجود ہے، تو ہم اس راوی کو ریجیکٹ کریں گے، نہ کہ دوسری احادیث اور دوسری آیات قرآنیہ۔ اچھا، دوسری حدیث جو ان کی دلیل ہے، جو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری جب سرکار علیہ السلام دینا چاہتے تھے تو استغفار کی اجازت مانگی، اللہ نے نہیں دی۔ پھر زیارت کی اجازت مانگی تو اللہ نے عطا فرما دی۔ تب ان کا یہ کہنا، دیکھیں کافر کے لیے استغفار کرنا منع ہے، تبھی تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو استغفار ان کی والدہ کے لیے کرنے سے منع فرما دیا، روک دیا۔ تو ہمارا جواب ایک تو یہ ہے کہ اس حدیث کو پیش کرنا اس دلیل کے تحت کہ because she was a kafira only she was not permitted for the forgiveness, to seek forgiveness، اگر یہی دلیل اگر آپ کی ہے تو آگے اجازت کی بات بھی تو آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت دی کیوں؟ جبکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ کسی منافق کی نماز جنازہ، عبداللہ بن ابی کی جنازہ کے بعد رب نے فرما دیا کہ کسی کے جنازے میں کسی منافق کافر کے جنازہ نہ پڑھی جائے، اور نہ ہی ان کی قبر کے پاس کھڑا ہونا چاہیے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایک طرف ان کے ذریعے ہمیں حکم دیا کہ کافر کی قبر پر نہ جائے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا حضور کی والدہ کی قبر پہ اگر کافرہ ہو تو جانے کی اجازت دے؟ تو یہ کنٹراڈکشن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو یہ چیز منظور نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ استغفار کی اجازت دے دیتا تو لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ معاذ اللہ سرکار علیہ السلام کی والدہ نے گناہ کیے تھے، اسی لیے استغفار کرنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے خود فرما دیا میرے والدین جاہلیت کے گناہ سے پاک تھے، جب گناہ سے پاک تھے تو ان کے لیے استغفار کریں گے تو لوگ کہنے کے لیے موقع ڈھونڈیں گے۔ جب ابھی کے لفظ سے ہی بہانے ڈھونڈتے ہیں تو استغفار سے اور بھی بہانے ڈھونڈیں گے۔ تو اس بہانوں سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت، سبحان اللہ، کہ اللہ نے فرما دیا استغفار کی اجازت نہیں، نہ کرے، کہیں لوگ آپ کی والدہ پر گناہ کا الزام نہ لگا دے۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار علیہ السلام کے والدین کریمین یہ گناہوں سے پاک تھے، تو گناہوں سے پاک جب ہے تو وہاں استغفار سے لوگ غلط معنی لے سکتے ہیں۔ پھر دوسرا ہے کہ گناہ کب لاحق ہوگا؟ رسول کا پیغام آ جائے اور رسول کے پیغام کی نافرمانی کرے تب گناہ ہوگا، اور ان کے زمانے میں تو کوئی رسول تھے نہیں، تو حکم قرآن، حکم رسول یہ موجود نہیں تھا ان کے لیے، تو انہوں نے خلاف ورزی کی نہیں تو گناہ کا کیسے الزام لگا دیا؟ پھر اس کے برعکس سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ میرے والدین یہ پاک ہیں، اس کے بعد بھی گنہگار کہنا یہ کہاں کا انصاف؟ تو اب اتنی باتوں کے بعد اگر کوئی ان کو معاذ اللہ گنہگار بھی کہتا ہے، کافر تو دور کی بات، گنہگار بھی کہتا ہے تو وہ اب بھی حدیث کے خلاف بولتا ہے، اور کافر کہنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو آپ ان سے ایک ہی سوال کریں، ہم نے اتنی حدیثیں پیش کر دی، اتنی آیات پیش کر دی، تم ایک روایت پیش کر دو کہ انہوں نے بتوں کی پوجا کی تھی یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے خلاف کوئی ایک آواز اٹھائی تھی، ایک چیز پیش کر دو، قیامت آ جائے گی کبھی بھی اس بات کو وہ پیش نہیں کر سکتے۔ تو اب ماننا پڑے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، ان کے تمام آبا و تمام امہات نہ صرف مومن بلکہ مومنوں میں بڑے درجات والے،
کیوں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا کہ ہر زمانے میں کم سے کم ایسے 7 لوگ رہے ہیں، تو ان کم سے کم 7 لوگوں میں شمار ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کا۔ اور امام ابن حجر حیتمی رحمت اللہ علیہ معمولی شخصیت ہے، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، غالباً وہی ہے جو فرماتے ہیں کہ تمام آبا و اجداد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مسلمان، اور یہ بھی روایت بزرگوں نے نقل فرمایا کہ تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے والدین بھی مسلمان، کسی بھی نبی کے والدین کافر نہیں تھے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کا تذکرہ جو آتا ہے وہ بیوی کا تذکرہ ہے، کسی بھی نبی کے والدین کافر نہیں تھے۔ تو جب کسی بھی نبی کے والدین کافر نہیں تھے، نبی الانبیاء کے والدین کے بارے میں کفر کا الزام لگانا، وہ بھی وداؤٹ اینی دلیل، جو 2 دلیلیں یہ حدیث کی پیش کرتے ہیں اس میں تو جواب ان کے خلاف ہی آ گیا ہے، اس لیے کہ وہ قرآن اور حدیث کے خلاف جاتی ہے وہ باتیں، تو تعویل کرنی ہی پڑے گی۔ تو وداؤٹ دلیل کسی کو کافر کہہ کر خود کو کافر خود کہنا، اس لیے کہ کسی مسلمان کو کافر کہنے سے آدمی خود کافر ہو جائے گا، تو کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ وداؤٹ اینی دلیل سرکار علیہ السلام کے والدین کو کافر کہیں؟ نہیں۔ تو آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی بات کرے تو آپ کو سمپل سا جواب یہی دینا ہے کہ یہ دلائل موجود ہے، نوٹس میں موجود ہے، آپ اس کو نہیں مانتے، چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے کہ آپ اس کو سیریس نہیں لیے، جبکہ نہ لینا یہ آپ کی غلطی ہے، اس میں قرآن کی آیتیں ہیں، حدیث ہیں۔ آپ کم سے کم ایک ایسی روایت پیش کر دے کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ عنہما نے بتوں کی پوجا کی تھی، اللہ کے خلاف باتیں کی تھی، ایک روایت دکھا دیجئے، قیامت آ جائے گی۔ ہرگز 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 وہ نہیں دکھا سکتے۔ اچھا، اس کے بعد اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو اگر کوئی برا کہتا ہے تو اس سے ہمارے نبی کو ہم تکلیف دے رہے ہیں۔ ان الذین یؤذون اللہ والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی لعنت ان پر۔ تو یہ لوگ کیا اللہ کی لعنت میں شمار ہونا چاہتے ہیں؟ تو یہ ان کی مرضی ہے۔ ہم چاہتے ہیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے تعلق سے جو فرمایا گیا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں۔ اور ایک روایت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھی، اور بھی بزرگوں نے لکھا، بعض لوگوں نے اس حدیث پر کلام کیا، لیکن یہ فضیلت والی بات ہے، تو فضائل پہ اگر ضعیف روایت بھی ہو تو معتبر ہے۔ یہ روایت بتاؤں گا، آپ کسی کو سنائیں گے تو کہیں گے کہ یہ ضعیف روایت ہے، تو کہہ دینا کہ یہ فضیلت والی بات ہے۔ اور جن محدثون نے حدیث کو کیٹیگرائز کیا ہے انہوں نے ہی فضیلت پر ضعیف روایت کو قبول بھی فرمایا۔ تو یہ کیسی بات ہوئی کہ محدثین کے کیٹیگرائزیشن کو مان لے اور اس کے حکم کو نہ مانے؟ یہ تو ون سائیڈڈ ہوا۔ تو امام جلال الدین سیوطی اور دیگر بزرگوں نے تحریر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ بھی کرم فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کو زندہ فرما دیا، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لا کر تصدیق فرما دی۔ اب یہ سوال کہ وفات پانے کے بعد کیسے زندہ ہو گئے، یہ سوال کرنا ہی احمقانہ ہے، حماقت ہے۔ کیوں؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو زندہ نہیں فرمایا؟ اور وہ زندہ ہو کر بتائے کہ میں سام بن نوح علیہ السلام، سام بن نوح حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہوں، یہ کہہ کر دوبارہ ان کا انتقال ہو گئے۔ تو زندہ ہو کر بعد میں دوبارہ موت کا مزہ چکھنا، یہ تو قرآن سے ثابت ہے، اور اصحاب کہف کا واقعہ بھی موجود ہے۔ تو قرآن اور احادیث کی روشنی میں وفات شدہ کو زندہ کرنا یہ پایا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے مردوں کو زندہ فرما دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے والدین کو اللہ تعالیٰ اٹھائے، تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ تب یہ سوال آئے گا کہ جب وہ مسلمان تھے تو حضور پر ایمان لائے ہی کیوں؟ واٹ واز دا نیسیسٹی؟ جب مسلمان تھے اتنے دلائل موجود ہیں، تو ایمان لانے کے لیے دوبارہ اٹھائے کیوں گئے؟ تو اس کا جواب علماء دیتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے تو بڑی پیاری بات فرما دی
شمول الاسلام پڑھیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ بھی علماء کے اقوال سے فرماتے ہیں اپنی طرف سے، اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے کون سی بات کہی؟ جتنی باتیں کہی ہے قرآن اور احادیث بزرگوں نے جیسا سمجھا اسی کو تو ہمارے سامنے پیش کیا۔ تبھی تو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ طریقہ جو بزرگوں کا تھا اس دور میں جب پہچاننا مشکل ہو گیا تو اعلیٰ حضرت نے سچے بزرگوں کا راستہ ہمیں دکھا دیا۔ مسلک اعلیٰ حضرت اسی کو کہا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بزرگوں کے کلام کی روشنی میں کہ یہاں مراد یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لا کر مسلمان ہوئے، نہیں، بلکہ یہ واقعہ حجۃ الوداع کے موقع کا ہے، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حج فرمایا اور وہ آخری تھا، یعنی اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، اور اس وقت قرآن کریم کی تمام آیتیں نازل ہو چکی تھی، قرآن کریم کا نزول ہو چکا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت کریمہ کے تحت اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل فرما دیا تھا، یعنی تمام احکام آ گئے تھے۔ تو سرکار علیہ السلام نے اس موقع پر ان کے والدین کو زندہ فرمایا جب قرآن کریم کے احکام پورے نازل ہو چکے تھے، اور سرکار علیہ السلام پر ایمان لا کر اس کی تصدیق کر کے ان کے والدین نہ صرف صحابی کے شرف سے فیضیاب ہوئے بلکہ مکمل دین پر ایمان بھی لا چکے، مکمل قرآن کریم پر احکام پر تصدیق بھی کر چکے، پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ موت کا مزہ چکھے۔ تو یہ بزرگوں نے اس انداز سے ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے یہ باتیں تحریر فرمائی۔ اب بعض لوگ ان باتوں کو مانیں گے نہیں، کتنا بھی سمجھاؤ نہیں مانیں گے، جبکہ فضائل پر معتبر ہے، ضعیف روایت تو بھی نہیں مانیں گے۔ تو آپ کو شارٹ میں ایک ہی چیز کہنی ہے کہ ایک دلیل دکھا دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین نے کفر کیا ہو یا شرک کیا ہو، قیامت آ جائے گی، نہیں دکھا پائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے ایمان کو مضبوط سے مضبوط بنائیں، سرکار علیہ السلام کے والدین کریمین کی بات آئے تو ادب کے ساتھ ان کا تذکرہ کریں، اور ان کے صدقے میں ہماری بھلائی کے لیے دعائیں کریں، ان کے توسل سے ہمارے ایمان کی سلامتی کی دعا کریں، اور کوشش یہ کرے کبھی درود پاک پڑھے، جیسے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد پڑھتے ہیں، اور وعلی آلہ واصحابہ بھی پڑھتے ہیں، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ بھی پڑھتے ہیں کہ یا اللہ تیرے حبیب پر درود و سلام نازل ہو، ان کی آل پر، ان کے ازواج پر نازل ہو، ان کے اصحاب پر نازل ہو، ساتھ میں کبھی کبھی وابویہ ان کے والدین پر بھی نازل۔ اس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وابویہ واولیاء امتہ اجمعین۔ اس طرح کبھی کبھی پڑھا کریں۔ سرکار علیہ السلام کے والدین کا جتنا ادب سے آپ تذکرہ کریں گے، حضور کی توجہ ہمارے اوپر رہے گی۔ جب حضور علیہ السلام کی توجہ رہے گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہم پر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے میں سننے میں کوئی خامی رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے فضل سے، اس کے حبیب کے صدقے میں، اس کے حبیب کے والدین کریمین کے صدقے میں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، ایمان والی زندگی، ایمان والی موت، اور موت کے وقت سرکار غوث پاک کا دیدار نصیب فرمائے۔ آمین یا رب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ حضرت، ماشاء اللہ پہلا سیشن تو بہت کے ساتھ حاضر بہترین۔ گزارش ہے کہ 9 بجے سب آ جائے تو بہتر رہے گا تاکہ وقت شروع کر دیا جائے۔ انشاءاللہ حضرت وہ صلوات ابوین شریفین وہ پڑھ وہ لیں گے تو گروپ میں بھیج دیتا ہوں، جی۔ اور یہ نوٹس تو سب کو آ چکے ہوں گے نا گروپ میں؟ ہاں گروپ میں اویس مدنی سارے نوٹس ڈال چکے ہیں۔ یہ سرکار علیہ السلام کے والدین پر حضرت سید جلیل محی الدین قادری قاہری جو ساؤتھ انڈیا کائل پٹنم کے ہیں، انہوں نے ایک درود پاک لکھا ہے جس میں سرکار علیہ السلام کے والدین کے نام اور ان کے القاب کے ساتھ درود میں ایڈ کیا ہے، وہ پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ برکت حاصل ہوگی۔ انشاءاللہ۔ اور کچھ سوال اس سوال ہو ٹاپک تو کیا میسج کر سکتے ہیں؟ جی سوال اگر کوئی سوال کرنا ہے تو میں ابھی وہ میوٹ، صرف ہم سوال کے لیے 5 منٹس دے رہے ہیں، 5-10 منٹس۔ نہیں تو ظاہر 300 سے زیادہ لوگ ہیں، سب سوال کریں گے تو سب کا جواب نہیں ہو پائے گا، جی تو کوشچن اگر کر دیں گے گروپ میں تو انشاءاللہ میں جواب دے دوں گا۔ جی
وہ عاقب صاحب پوچھ رہے ہیں کہ وہ ریفرنسز کے، تو ریفرنسز کے لیے پی ڈی ایف بھیج دی گئی ہے، اس میں آپ کو تمام ریفرنسز مل جائیں گے انشاءاللہ. کون سا؟ تو باقی آپ جتنے بھی باتیں کہی ہیں اس کا ہاں ریفرنس پوچھ رہے ہیں، تو اس ہاں کو ہاں، تو پی ڈی وہ ایف میں سب موجود ہے نا، نوٹ میں موجود ہے سب. نوٹ میں موجود ہے. اور اعلیٰ حضرت کی جو کتاب ہے نا شمول الاسلام، اس میں بھی مل جائیں گے. اور امام جلال الدین سیوطی کی 7 رسالے ہیں سرکار علیہ السلام کے والدین پر. 7 رسائل لکھے ہیں امام سیوطی نے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اور یہ جو درود آمین. پاک کے بارے میں تذکرہ کیا تھا میں نے سرکار علیہ السلام کے والدین کے تعلق سے، تو سید جلیل محی الدین حضرت نے جب اس کو تحریر فرمایا تو ظاہر اللہ کے اولیاء کی باتیں الگ ہوئی. اس پر خواب میں بشارت بھی دی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا بھی اظہار فرمایا. اس کے بعد اس درود پاک کو عام کیا گیا ہے. اس طرح میں نے سنا ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. اور تمام پارٹیسپینٹ سے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ وقت پر تمام لوگ حاضر رہیں. منڈے کے دن ہمارا نیکسٹ سیشن ہوگا اور آپ لوگ کوشش کریں کہ اور جو بھی نوٹ کر لیں. کریں گے واٹس ایپ گروپ میں وہ آج کے ٹاپک کے تعلق سے ہوگا. منڈے جو ٹاپک ہوگا اس حساب سے اس کے ٹاپک سے سوال کریں. انشاءاللہ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.